معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا۔ ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا، ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے۔ ایران ڈیل سے متعلق خبر اچھی ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ ایران سے مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے نمائندوں سے کہا ہے کہ کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں۔ معاہدے پر دستخط تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے مثبت گفتگو ہوئی۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے اور نہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔ تعاون پر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں تو تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ ایران امریکہ معاہدہ آج ہونے کا امکان کم ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ معاہدے کی ایرانی سپریم لیڈر سے منظوری میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن اب بھی ایسے عوامل موجود ہیں جو معاہدے کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ کچھ تفصیلات طے ہونا باقی ہیں، مخصوص نکات پر رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ کچھ الفاظ ہمارے لیے اہم ہیں اور کچھ ایران کے لیے۔ ایران اگر افزودہ یورینیم نہیں دیتا تو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ فوری طور پر ایران ثالثی اور اثاثے بحال نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا کو یقین دلاتے ہیں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی تو بھی آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبنائے ہرمز کی نگرانی، راستوں کا تعین، آمد و رفت کے اوقات اور اجازت ناموں کا اجرا مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا۔ امریکی رہنماؤں کے بیانات زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 33 بحری جہاز ایران کی اجازت سے آبنائے ہرمز عبور کر گئے۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کے تحت 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے جس کی مدت 60 روز ہوگی اور اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ 60 روز میں آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول کے بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ ایران آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے پر آمادہ ہوگا۔ ایرانی ایٹمی پروگرام محدود کرنے سے متعلق مذاکرات بھی جاری رکھی جائیں گے۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ بعض اقتصادی پابندیوں میں نرمی دی جائے گی تاکہ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ مفاہمت یادداشت میں ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گا۔ یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر ختم کرنے سے متعلق مذاکرات بھی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ 60 روزہ مدت کے دوران امریکی افواج خطے میں ہی رہیں گی اور حتمی معاہدہ طے پانے پر انخلا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ معاہدے میں لبنان جنگ کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہوگا۔ ایران کے ساتھ ڈیل سے متعلق آج مزید اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کوارڈز وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران کو کسی بھی صورت آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز آزاد بحری گزرگاہ، ٹول ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ مزید کہا، امریکہ لبنان کے جائز حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ لبنان اپنی عملداری بحال اور اپنے عوام کے لیے بہتر مستقبل تعمیر کرے۔ حزب اللہ کی تشدد اور حکومت گرانے کی دھمکیاں کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی۔ وہ دور ختم ہو رہا ہے جب ایک دہشت گرد گروہ پورا ملک یرغمال بنا رکھتا تھا۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان میں ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کی تعریف، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر بیان میں کہا کہ خطے میں استحکام کے لیے جاری کاوشوں کا مثبت
مثبت نتیجہ نکلنے والا ہے۔ پاکستان دیر پا امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کی قیادت اور فیلڈ مارشل نے حساس عمل میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت نے امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ ایران ڈیل میں جوہری خطرے کو ختم کرنے پر متفق ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایران کو جوہری افزودگی تنصیبات کو ختم اور افزودہ مواد کو باہر منتقل کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر خطرات کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کا اعادہ کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد اعلامیہ کا نام دیا جائے گا۔ سعودی نشریاتی ادارے العربیہ کے مطابق پاکستان مفاہمتی یادداشت کے اعلان میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت بعد میں حتمی معاہدے سے متعلق تفصیلی مذاکرات کی بنیاد بنے گی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں آپریشن بھارتی حمایت یافتہ فطنت الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام کی روشنی میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن اہم ترین خارجی سرغنہ سمیت 16 خوارجوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ 2 پولیس اہلکار شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق میریان میں پاک فوج CTT اور پولیس نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ آپریشن کیا۔ خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید بھی جہنم واصل۔ انتہائی کٹھن آپریشن میں خوارج کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آپریشن میں شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنو میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام، علاقائی مائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج، پولیس سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے فطنت الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں پوری شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آخری خارجی کے خاتمے تک فطنت الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ معصوم بلوچ ایک بار پھر فطرت الہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب خودکش دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء میں FC کے 3 جوان بھی شامل۔ دھماکے سے متعدد قریبی گھروں، پلازے، گاڑیوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ٹراما سینٹر کا دورہ، دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی، جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ طبی عملے کو زخمی افراد کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا، معصوم شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ قومی یکجہتی سے دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے بہنے والا لہو رائیگاں نہیں جائے گا۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کینٹ سے آنے والی شٹل ٹرین دھماکے کی زد میں آئی۔ انجن سمیت 3 کوچز ٹریک سے اتر گئی اور 2 کوچز الٹ گئی۔ 8 عرب اور مسلم ممالک کی فلوٹیلا اراکین سے اسرائیلی وزیر کے ناروا سلوک کی مذمت۔ پاکستان، قطر، UAE، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، اردن اور مصر کا مشترکہ بیان۔ کہا، اسرائیلی وزیر کا رویہ ذلت آمیز اور ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والوں کے ساتھ اسرائیلی وزیر کا یہ رویہ انسانی وقار پر شرمناک حملہ ہے۔ فرانس نے اسرائیلی وزیر بن گویر پر فرانس میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ فلوٹیلا کارکنوں سے ناروا سلوک پر اسرائیلی وزیر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ فرانسیسی شہریوں کو دھمکانا اور تذلیل ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ یورپی یونین سے بھی بن گویر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
سیاسی اور عسکری قیادت عالمی امن کے لیے کوشاں ہے. مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک. کہتے ہیں پوری دنیا امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. آج پاکستان کے قیام کے مقصد پورے ہو رہے ہیں. امریکہ ایران صلح ہو گئی تو پیٹرول اور گیس سستی ہوگی. عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے. بجٹ میں عوام کے لیے اچھا ریلیف پیکج تیار کیا جا رہا ہے. عوام مثبت امید رکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ کے ایام میں فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم. اسسٹنٹ کمشنرز کو علماء کرام سے ملاقات کی ہدایات جاری کر دی. مارکیٹوں میں پیٹرولنگ اور لیڈیز پولیس تعینات کرنے کا حکم دے دیا. کالعدم تنظیموں کی جانب سے کھانے اکٹھی کرنے پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات. سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر نفرت انگیز مواد کی ممانعت یقینی بنانے کا بھی حکم. ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی ہدایات. سیکریٹری داخلہ نے عید پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صوبے بھر میں 38,507 مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے. ڈرین اور پبلک مقامات پر جانوروں کی باقیات پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی.